جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے انسان طاقت اور بہادری کو اپنی اصل پہچان سمجھتا آیا۔ پرانے زمانے میں کسی بھی انسان کی قابلیت کا اندازہ اس کی جسمانی طاقت اور بہادری سے لگایا جاتا تھا، لیکن جب انسان نے ویل ایجاد کیا تو اس نے طاقت پر فخر کرنے والوں کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد انسان اپنی اصلی طاقت سے آشنا ہوا جو کہ علم کی طاقت تھی۔ نیپولین جو کہ ایک فوجی جنرل کی حیثیت سے طاقت پر انتھا یقین رکھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ انسان طاقت سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ نیپولین نے اپنے دور میں طاقت کا بے پناہ استعمال کیا، لیکن آخرکار اسے قید کاٹنا پڑی۔ نیپولین نے اپنے آخری زمانہ میں سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے بارے میں کیا چیز مجھے سب سے زیادہ تعجب میں ڈالتی ہے؟ اس کے بعد خود ہی اس کا جواب دیا کہ وہ چیز طاقت کی یہ بے بسی ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تلوار کو فتح کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر 1981 میں مصر کے صدر انور سادات نے طاقت کے بل بوتے پر صدارت سنبھال لی۔ ایک دن جب وہ فتح سوئس کی تقریب بنا رہے تھے تو انہیں اپنے ہی ایک فوجی نے قتل کر دیا۔ مصر کے شرعی حلقوں نے انور سادات کو مرتد کہہ دیا تھا اور یہ بات اس فوجی کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی، اور یوں عقل کی طاقت پوری حکومت پر غالب آ گئی اور ایک فوجی نے ساری طاقت کا کھیل ختم کر دیا۔ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو ہمیں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ تلوار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ مقدس زمینوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے صلیبیوں نے بہت سارے قلعے بنائے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ مضبوط کاک دشویلیتس تھا جو کہ طرابلس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ عیسائیوں کا ایک عظیم مذہبی رہنما اس کا سربراہ تھا۔ 2000 بہترین جنگجو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس قلعے کو بنانے میں 100 سال کا عرصہ لگا تھا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنے عروج کے دنوں میں اس کو فتح نہ کر پائے۔ 1260 میں جب سلطان بیبارس حکمران بنے تو انہوں نے 1271 میں اس قلعے پر حملے کا ارادہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ آسانی سے جا کے وہ قلعے کو فتح کر لیں گے، لیکن قلعے کا حفاظتی نظام اس کے اندر بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے ایک گہری کھائی تھی، اتنی گہری کہ اس کے نیچے سرنگ کھودنا بیکار تھا۔ اس کے بعد قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی سلطان کی فوج حملہ کرتی اور دفاع پر مامور قلعے کے سپاہی ان کو بآسانی شکست دے دیتے۔ قلعے کے سارے راستے بند تھے اور قلعے والوں کو تب تک حملہ آوروں کا سامنا کرنا تھا جب تک باہر سے کوئی مدد نہ آ جائے۔ قلعے کے سپہ سالار نے خفیہ طور پر ایک قاصد گرینڈ ماسٹر کی طرف بھیجا جو کہ طرابلس میں تھا، اور اسے مدد کے لیے کہا۔ قلعے کے لوگ پر امید تھے کہ جیسے ہی مدد آئے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن حیران کن طور پر گرینڈ ماسٹر نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس مدد کے لیے کوئی فوجی دستہ نہیں ہے، اور اس نے قلعے کے سپاہیوں کو کہا کہ وہ اپنے لیے حفاظتی راستے کی شرط رکھ کر قلعہ حملہ آوروں کے حوالے کر دیں، اور یوں یہ قلعہ بغیر کسی لڑائی کے سلطان بیبارس نے فتح کر لیا۔ لیکن اس تاریخی واقعے کا سب سے خوبصورت حصہ یہ تھا کہ سلطان نے قلعے سے نکلنے والے قاصد کو پکڑ لیا تھا اور خود ہی ایک خط گرینڈ ماسٹر کی طرف سے لکھ کر قلعے بھیجوا دیا، اور ایک چھوٹی سی عقلی طاقت استعمال کرتے ہوئے کتنی جانوں کا ضیاع بچا لیا گیا۔ اگر انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی عقل استعمال کرنا سیکھ جائے تو اس کی عقل اور دانائی ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اس کی عقل اور دانائی اس کے لیے دنیا بھر کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.